اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں چیزوں کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کر کے اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے۔ زندگی گزارنے کے اصولوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورۃ الحجرات، اس میں انسان کی زندگی گزارنے کے اصولوں پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ انتہائی وضاحت صراحت کے ساتھ مختصر انداز میں اللہ کریم نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بے جا نہیں بھیجا، فضول نہیں بھیجا، بلا وجہ نہیں بھیجا کہ بندہ یہ نہ کہے میں دنیا میں آ گیا ہوں اب میں جو مرضی کروں۔ یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ آزادی یہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد خیال کو دھتکار کر پھینکا ہے۔ فرمایا جب حیا جاتا رہے پھر جو مرضی کرو، پھر جو چاہے کرو، یہ بے حیا آزاد ہے۔ بے حیا آزادی کا طلبگار ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مذہب اسلام نے جو اصول بیان فرمائے زندگی کے، دائرہ زندگی کے اندر جو اصول ہیں، ان اصولوں کی پابندی میں جو سکون ہے وہ سکون غیر مسلم کی آزادی میں نہیں ہے۔ جو کافر کے پاس آزادی ہے، جس مرضی لڑکی سے دن کو نکاح ہو رہا ہے، رات کو ہو رہا ہے، جب دل کرے کوئی کھا رہا ہے، جب دل کرے پی رہے، دل کرے ساری رات جاگتا رہے، دل کرے سارا دن سوتا رہے، اس زندگی میں سکون نہیں ہے۔ جو زندگی اللہ نے مسلمان کو اسلامی زندگی کا دائرہ عطا فرمایا، اس میں آزادی بھی ہے، سکون بھی ہے۔ بالفرض آپ کو مثال دیتا ہوں، پوری دنیا کے اندر ہر ریاست اپنی قوم کو آزادی دیتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر ریاست کے اپنی قوم کے لیے قوانین، اصول، ضابطے موجود ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ریاست میں رہ رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی قانون آپ پر نہیں ہے۔ اصول بھی ہیں، قوم کو آزادی بھی ہے، اور قوم اپنے قوانین کی پابند بھی ہے۔ تو جب پوری دنیا کے اندر کوئی ملک، ایک ریاست اس چیز کو برداشت نہیں کرتی، ایک بادشاہ اپنے ملک کے بارے میں کلی طور پر آزادی کو برداشت نہیں کرتا، تو وہ تو کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ آزادی اس نے بھی دی ہے۔ اب میرا آپ کا ایک فیملی سسٹم ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھیلو، گپ شپ کرو، کھلاؤ پلاؤ، کھاؤ پیو، سو جاگو، رشتہ داروں کو ملو ملاؤ، یہ آزادی ہے۔ لیکن رشتہ داروں کو ملتے ہوئے بدسلوکی نہیں کرنی، ماں باپ اولاد کا حق نہیں کھائیں گے۔ حقوق کے معاملے میں قوانین ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، یہ قوانین ہیں، یہ اصول ہیں۔ اب یہ کہنا کہ زندگی گزارنے کے اصولوں میں اسلامی قوانین میں آزادی نہیں ہے، یہ بد خیالی ہے، یہ بد زبانی ہے، اسلام پر الزام ہے، تہمت ہے۔ میں نے مثال دی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہے جس میں قوم کو آزادی نہ ہو۔ آزادی ہے، ہر قوم کو آزادی ہے، لیکن اس آزادی کی ایک لیمٹ ہے، اس آزادی کی ایک حد ہے۔ ہر ریاست کے قوانین اس قوم کے لیے موجود ہیں۔ تو اس چیز کو
یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی مذہب اسلام میں آزادی نہیں، آزادی ہے، لیکن وہ آزادی زندگی گزارنے کے اصولوں کے اندر ہے۔ اگر کلی طور پر آزادی ہو تو ایک ملک نہیں چلتا، پوری دنیا کیسے چل جائے گی؟ اگر ہر کام میں آزادی، جس کا دل کرے جس کو اٹھ کے قتل کر دے، جس کا دل کرے جس کو مرضی چاہے مارنا شروع کر دے، جس کا جی چاہے جس کو مرضی اٹھ کے گالی دینا شروع کر دے، اس سے تو ایک گھر، ایک محلہ، ایک شہر نہیں چلتا۔ ان چیزوں سے تو ایک صوبہ، ایک ملک نہیں چلتا، پوری دنیا کیسے چل جائے گی؟ تو یہ میرے اللہ نے نظام بنایا، اس نظام زندگی کے انسان کو اصول دیے۔ ان اصولوں پر چند اصول اللہ نے سورۃ حجرات میں بیان فرمائے۔ پہلا اصول اللہ نے آزادی کے بارے میں ہی فرمایا، مجموعی طور پر یہ اصول ذہن میں رکھے پوری زندگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پوری زندگی یہ اصول تمہارے اوپر لاگو ہے۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں حد سے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں حد سے نہیں بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں طرز زندگی دیا اس میں حد سے نہیں بڑھنا۔ اگر کوئی حد سے بڑھتا ہے، ایک فرد تھوڑی دیر کے لیے چند لمحے یہ سمجھتا ہے کہ میرے جی میں جو آیا میں نے کر لیا، میں نے کمال کر دیا، لیکن وہ خود اس چیز سے پریشان بھی ہوتا ہے اور اس کے چاہنے والے، ماننے والے، اس کے متعلقین، اس کے جاننے والے سارے اس آزادی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں حد سے تجاوز کرنا۔ ایک شخص کہتا ہے میں آزاد ہوں، میرا جی چاہے جو چیز جس کی مرضی اٹھا لوں، کیوں نہیں چوری کر لوں، تو بتائیں جس کی چوری ہوگی وہ بھی متاثر، جس نے چوری کی وہ بھی متاثر، اور جس نے چوری کی اس کے چاہنے والے، اس کی ریاست کے لوگ، ذمہ داران سارے متاثر ہوں گے۔ ایک کام کے معاملے میں کلی طور پر اگر آزادی کوئی چاہتا ہے تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے۔ اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ نہیں کوئی یہ نہ سوچے اللہ کہاں دیکھ رہا ہے، اللہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، آپ کا اللہ جانتا بھی ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے ہاں جی میں تو اللہ سے ڈر کے رہتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے علیم، علیم ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یخادعون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں علیم ذات ہوں، مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی دی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، جو انسان کو اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کے جو اصول ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، سکون کے لیے، اس میں انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ اصول پتہ نہ ہو، الگ بات ہے کسی کو ان قوانین کا علم نہ ہو تو وہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بھی بات ہے۔ ایک جگہ پر شور شرابہ ہو، اونچی آوازیں ہوں، ایک جگہ پر خاموشی اور یکسوئی کی کیفیت ہو، بتائیں انسان کی فطرت کس جگہ کو پسند کرتی ہے؟ سکون، خاموشی، راحت والی جگہ کو انسان کی طبیعت پسند کرتی ہے۔ تو اللہ یہی تو فرما رہے ہیں لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو۔ کیوں؟
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، میرا بندہ اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، تجھے تو میں نے انسان بنایا ہے، تجھے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی، زندگی گزارنے کے معاملات بھی دیے تاکہ میرا بندہ اس مذہب اسلام میں بالکل آزاد رہ کر انہی حدود میں سکون حاصل کرے۔ یہ حد بندی ہے نا، آواز کی حد اللہ نے بیان فرما دی۔ اب اس آواز کی حد میں آزادی تب ہے جب اصول کے مطابق آواز ہوگی، سکون تب ہے جب اصول کے مطابق آواز ہوگی۔ اپنے گھروں میں تو ہمارے کبھی آواز ایسا ہوئی نہیں، اپنے گھروں میں تو ہماری گھر والیاں ہماری سنتی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ آپ بتائیں، آپ میں سے کبھی کوئی بندہ ایسا ہے جس نے بلا وجہ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو؟ ایویں راستے میں کوئی جا رہا ہو اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ پھر ہم کس منہ سے کہتے ہو میری گھر والی ایویں عادت ہے اس کو؟ ہمیں تو آج تک عادت نہیں پڑی، کس منہ سے کہہ دیتے ہم ایویں اس کو عادت ہے گھر میں بولنے کی؟ آپ کو تو عادت نہ بنی، وہ کمزور ہے، اس کی صلاحیتیں کم ہیں، اس کی عادات کم ہیں۔ مرد کے پاس اگر 100% صلاحیتیں ہیں، عورت کے پاس 50% ہے۔ اسلام بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہم کس منہ سے کہتے ہو میری گھر والی کو گھر میں شور کرنے کی عادت ہے؟ جب ہم نے کبھی کسی سے بلا وجہ جھگڑا نہیں کیا، اونچی آواز سے بات نہیں کی، شور نہیں کیا، تنگ نہیں کیا، تو وہ پاگل ہے بلا وجہ کرے گی؟ ضرور ہم اس کے حق کا خیال نہیں رکھتے، ضرور ہم گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی عورت کی فطرت جو ہے وہ جلد باز ہونے کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ دیکھو، جب ہر چیز، ہر صلاحیت اللہ نے مرد کے آگے عورت کو عادی دی ہے، تو جو مادہ صبر اور برداشت ہے یہ بھی تو ایک صفت ہے، کیوں جی یہ صفت نہیں ہے؟ برداشت کرنے کی قوت بندے کے اندر ہونا یہ ایک صفت ہے، یہ ہر بندے کے اندر صفت ہے۔ جب مرد کے اندر یہ صفت 100% ہے تو عورت میں کتنی ہوگی؟ 50%۔ عورت میں مرد کے آگے عادی ہے، تو مرد صاحب کو خود زیادہ برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے حالات ہماری وجہ سے خراب ہیں، گھر والیوں پہ نہ ڈالا کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی مثال ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اس کو بالکل سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، صبر، تحمل، معاملات میں برداشت کر کے اتار چڑھاؤ مرد نے دیکھنا ہے۔ کہاں پر میری گھر والی کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے، میں نے اس معاملے کو کس طرح کنٹرول کر کے اس کو خوش کر کے معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ ہماری گھر والی تھوڑا سا اونچا بولتی ہے، ہم اس سے بھی اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علماء کی جو ہم نے اکثر کارگزاریاں سنی، گھر والی جتنی مرضی کو سخت بات کر دے، جتنی مرضی کو بڑی بات کر دے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی بندی ایسے ہی ہوگا، جیسے تو کہہ رہی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، تیرا حکم سر آنکھوں پہ۔ اب مرد صاحب کرنی تو اپنی مرضی ہے نا، مرد کے پاس تو دلیل ہے نا کہ کون سی بات صحیح ہے، معاشرے میں باہر کیا ہو رہا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اس کو تم دلائل دینے کی بجائے اس کی ہاں میں ہاتھوں میں لاؤ۔ انسان کی فطرت ہے، بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان، بوڑھا، اڈھیل عمر، آخری عمر تک، یہ ہر انسان کی فطرت ہے، کافر ہو مسلمان ہو۔ جب آپ نے کسی کے ساتھ تعلق صحیح رکھنا ہو، اس سے اپنا کام لینا ہو، جس کے ساتھ آپ نے صحیح وقت گزارنا ہو، اس کی ہاں میں ہاں ملانی ضروری ہے۔ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہ فطرت ہے انسان کی۔ جس کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے،
اس کے ساتھ آپ نے معاملات اچھے رکھنے ہیں. معاملات اچھے رکھنے کے لیے اصول ہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ. آپ مرد ہو, آپ کے پاس دماغ 100% ہے, اس کے پاس 50% ہے. وہ کوئی بات کرتی ہیں جو انتہائی غلط بات ہے, وہ کوئی ایسی بات کرتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا بھی نقصان ہے, خاوند کا بھی نقصان ہے, گھر کا بھی نقصان ہے, محلے میں بھی بیچتی ہے. آپ اس کو دلائل نہ دو, اس کو اچھا اللہ کی بندی کر لیتے, ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہاں میں ہاں ملاؤ, آپ صحیح کر کے دکھاؤ, اس کو پتہ چل جائے گا صحیح تو یہ تھا. ہم باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے کافر ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, باتوں کے ذریعے کبھی بھی اپنے آپ کو منوایا نہیں جا سکتا. کام کے ذریعے, اعمال کے ذریعے, تعلق کے ذریعے, کام کے ذریعے تعلق دکھاؤ, باتوں کے ذریعے نہیں. معاملات اپنے اچھے نہیں ہوتے, ہم چڑھائی بچوں پہ اور گھر والی پہ کرتے ہیں. 90% ہمارے معاملات ایسے ہیں. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے مرد صاحب, آپ کو اللہ نے صبر کرنے کی, برداشت کرنے کی طاقت عورت سے زیادہ دی ہے. آپ کو زیادہ برداشت کرنا چاہیے. اگر آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ سوچو میرے پاس ایک چیز 100% ہے اور دوسرے کے بعد 50% ہے, وہ اس کا بوجھ کیسے اٹھائیں گی؟ کیوں جی؟ ایک بندے کے پاس 50 کلو والا ٹوکرا ہے, ایک بندے کے پاس 100 کلو والا ٹوکرا ہے. آپ بتائیں زیادہ فروٹ کس میں آئے گا؟ وزن کون زیادہ اٹھا سکتا ہے؟ 100% والا نا. تو بات یہ مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں, مرد کے پاس برداشت کرنے کی, صبر کرنے کی طاقت 100% ہے, عورت کے پاس 50% ہے. تو عورت کو مرد کے اوپر اپنا قانون چڑھانے کی بات کرنے کی کوشش ہوگی, لیکن مرد کا کام ہے اپنے مادہ صبر کو, اپنی بڑھائی کو, اپنے مقام کو, اپنی صلاحیت کو بڑا پن دکھاتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر خاموشی اختیار کرے, شور نہیں ہونے دے. ایک اصول ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں اپنا لیں, آپ کے گھروں میں کبھی بے سکونی نہیں ہوگی, کسی صورت میں شور نہ ہونے دیں. بس یہ ایک بات اپنے گھر میں لاگو کر دیں. اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ خود برداشت کریں, خود معاملات کنٹرول کریں. جس کا جو معاملہ ہو اس کا سنیں, اس کو کہیں ٹھیک ہے تیرا معاملہ حل ہو جائے گا, بات ختم. اس کو ادھر ہی ختم کر دو, تیرا معاملہ میرے ذمہ آیا, میں حل کر دوں گا. اب مرد کے پاس صلاحیت اللہ نے دی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا, 2 نفل پڑھو, اللہ سے مانگ لو, اللہ سے مانگ لو. اللہ تعالی مسلمان کو ہر وقت اپنی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرا بندہ تو خود کہا جا رہا ہے, تیری جان کدھر جا رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میرا بندہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اپنے اللہ کی طرف آ. تیری جو پریشانی ہے, تیرا جو معاملہ ہے, گھر کی, کاروبار کی, محلے کی, رشتہ داروں کی, اولاد کی, اللہ کے سامنے رو رو کے دکھا دے, اللہ تیری پریشانی حل کر دے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں, امتحانات ہوتے ہیں. آج ہر ایک انسان کی چاہت ہے میرے گھر میں سکون ہو جائے, میرے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. ان کا آسان حل یہی ہے, اپنے گھروں میں کبھی شور نہ ہونے دو. بالکل گھر والی کا معاملہ ہو اس کو برداشت کرو, بیوی کا معاملہ ہو اس کو برداشت کرو, بچوں کا معاملہ ہو, رشتہ داروں کا معاملہ اس کو برداشت کرو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری, اس زندگی کے اندر ساری زندگی جو آپ کا سب سے بڑا دائمی عمل ہم تک پہنچا, آپ نے پوری زندگی صبر نہیں چھوڑا, برداشت نہیں چھوڑی. پوری زندگی سارے معاملات اوپر نیچے معاملات ہوتے رہے, لیکن آپ نے برداشت کو نہیں چھوڑا. پتھر مارے برداشت, گالیاں دی برداشت,
آپ کی نبوت کے بارے میں گستاخی کی، آپ نے برداشت کیا، آپ کے گھر والوں کے بارے میں ستایا گیا، الزامات لگائے گئے، آپ کی بیٹی ایک مرتبہ حاملہ ہے، کافروں نے اسی حالت میں اونٹنی کے اوپر بیٹھی دھکا دے دیا، آپ نے برداشت کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں بالکل 100% برابر سکون چاہتے ہیں تو برداشت والا پیمانہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اس برداشت والے پیمانے کو کسی دوسرے کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ جو صلاحیت مرد کے اندر ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی قوانین اپنے گھروں میں اپنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔